بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کی فرما برداری اور نافرمانی کا بدلہ۔ کسی نے استاد ابو اسحاق سے بیان کیا کہ میں نے گزشتہ رات خواب میں دیکھا ہے کہ گویا آپ کی داڑھی جوہر اور یاقوت سے جڑاؤ ہے۔ انہوں نے کہا تم نے سچ کہا، کیونکہ گزشتہ شب کو میں نے اپنی ماں کے قدم چھوئے تھے، اور حدیث میں ہے پہلی شے جو خدا نے لوح محفوظ میں لکھی ہے یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقیناً میں خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، جس کے ماں باپ اس سے راضی رہیں میں اس سے راضی ہوں۔ اور حدیث میں ہے جتنے گواہ ہیں خدا ان میں جتنوں کو چاہے گا قیامت تک مؤخر کر دے گا، سوائے ماں باپ کی نافرمانی کے، کیونکہ مرنے کے قبل ہی نافرمانی کرنے والے کو خدا جلدی سے اس کا بدلہ دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عدل و خدا بندی کا نظارہ کیا۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب، آپ مجھے اپنا عدل دکھائیے۔ ارشاد ہوا فلاں مقام پر جائیے۔ آپ وہاں گئے، انہوں نے ایک چشمہ اور ایک درخت دیکھا، درخت کے نیچے چھپ کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک سوار آیا، اس نے چشمے کا پانی پیا اور 1000 اشرفیاں کی تھیلی بھول گیا۔ اس کے پاس ایک لڑکا آیا اور تھیلی لے کر چل دیا۔ پھر ایک اندھا آیا، اس نے چشمے سے وضو کیا۔ سوار کو اپنی تھیلی یاد آئی تو وہ واپس آیا اور اندھے سے اس نے تھیلی کے بارے میں پوچھا۔ وہ بولا مجھے تو نہیں ملی۔ اس نے اس کو اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بڑا تعجب ہوا۔ خدا نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ لڑکے نے اپنا حق وصول کر لیا، کیونکہ لڑکے کے والد سے اس سوار نے 1000 اشرفیاں لی تھیں، اور اس اندھے نے ایک سوار کے باپ کو قتل کیا تھا، اس لیے ہر حقدار کا حق میں نے اس کے پاس پہنچا دیا۔ عبید بن ابی جعفر کا بیان ہے کہ مجھے ایک سخت قسم کی بیماری لگ گئی جس سے میں نے کافی دکھ اٹھایا۔ میں ایت الکرسی پڑھ کر دم کر لیا کرتا تھا۔ ایک رات خواب میں دیکھا میرے آگے 2 آدمی کھڑے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتا ہے یہ ایسی آیت پڑھتا ہے جس میں 360 رحمتیں ہیں، کیا اس بیچارے کو ان میں سے ایک رحمت بھی حاصل نہ ہوگی؟ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ اس دن سے بیماری میں تخفیف ہونی شروع ہو گئی۔ ایک چغل خور غلام کا عبرت ناک واقعہ۔ حماد بن مسلمہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنا غلام بیچا اور خریدار سے کہا کہ اس میں صرف ایک عیب ہے اور کوئی عیب نہیں، یعنی یہ صرف چغلی لگاتا ہے۔ مگر خریدار نے اس کو خرید لیا۔ ابھی چند ہی روز گزرے تھے کہ غلام نے آقا کی بیوی سے کہا کہ تیرے شوہر کو تجھ سے محبت نہیں ہے، ممکن ہے وہ تجھے طلاق دے کر دوسرا نکاح کر لے۔ اگر تو اسے اپنے محبت کا اسیر کرنا چاہتی ہے تو اس طرح سے جب وہ سو جائے اس کی گردن کے بال اتار کر مجھے دے دو، میں اس پر منتر پڑھوں گا جس سے وہ تیرے دام محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ بیوی کو بھڑکانے کے بعد شوہر سے کہا کہ تیری بیوی نے ایک دوست بنا لیا ہے، اب وہ تجھے قتل کرنا چاہتی ہے، میری بات کا یقین نہ آئے تو سو کر دیکھ لو، وہ تم کو سوئے ہوئے قتل کرے گی۔ بہتر ہے کہ آج سونا ہی نہیں بلکہ اس طرح لیٹ جانا جیسے سو رہے ہو، پھر دیکھنا وہ کیا کرتی ہے۔ شوہر نے اس کے اس مشورے پر عمل کیا اور اس کا ڈھونک بنا لیا۔ عورت یہ سوچ کے کر کے سو گیا ہے، آگے بڑھی اور اس طرح سے گدی کے بال اتارنے کا ارادہ کیا۔ شوہر نے ایک دم آنکھ کھول دی۔ اس طرح دیکھ کر اس کو یقین ہو گیا کہ وہ مجھے قتل کرنا چاہتی ہے، چنانچہ اس نے غضبناک ہو کر بیوی کو قتل کر دیا۔ پھر دونوں کے قبیلے آپس میں خوب لڑے اور خوب جنگ ہوئی۔ معلوم ہوا
کہ چغل خوری ایک ایسا بڑا مہلک گناہ ہے کہ گھر کے گھر اس سے اجڑتے نظر آتے ہیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں، ساتھ لگے بیل کے بٹن کو دبا دیا کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔